اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے اور خدا کی طرف سے بولتے تھے، کیونکہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ آج ہم جن دو الفاظ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وحی اور الہام، اور ہم جانیں گے کہ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسیحیوں کی بائبل بدل گئی ہے، جبکہ ایک مسلمان ان مقدس کتب پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن جب مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس یا خدا کا کلام کسی زمانے میں بھی نہیں بدلا، تو مسلمان اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان تو رکھتے ہیں تورات، زبور، انجیل اور صحائف الانبیاء پر، لیکن جو کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ بدلی ہوئی ہے، یہ وہ کتب ہے ہی نہیں جن کی بابت قرآن مجید کہتا ہے، ان کی اصل شکل موجود ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھائی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں یہودیوں نے اور کسی زمانے میں مسیحیوں نے بدل دی، جبکہ یہ صرف دعوے ہی دعوے ہیں، ان کی کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، ورنہ وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتا ہے۔ اس کی کوئی منطقی دلیل بھی ہونی چاہیے کہ کہاں سے بدلی، کس کس شخص نے بدلی، کیا کیا بدلا، کس کس دور میں بدلا گیا، جبکہ اس کے کوئی منطقی یا لاجیکلی دلائل موجود ہی نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ دعوے ہی دعوے ہیں۔ جب ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل سچی کتابیں ہیں اور قرآن مجید میں سے حوالہ جات بھی دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ العمران آیت نمبر 3 میں آیا ہے کہ اس نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 41 میں آیا ہے، اور جو کتاب میں نے نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے۔ ان حوالہ جات کے باوجود بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسلمان اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن الہامی کتابوں کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے ان کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور مسلمان یہ جامع ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید لوح آسمانی پر محفوظ ہے اور اسے شب قدر والی رات اتارا گیا یا رمضان کے مہینوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا بذریعہ وحی۔ اب حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک، جو کہ دین اسلام میں بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ موجودہ تورات، زبور اور انجیل یہ بدلی ہوئی اور بگڑی ہوئی کتابیں ہیں۔ موجودہ کتابیں خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ ان کو انسانوں نے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ تورات، زبور، انجیل موجود ہی نہیں ہے، موجودہ شکل اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ الزامات ذاکر نائک نے تورات، زبور اور انجیل پر لگائے ہیں، حالانکہ قرآن نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ قرآن مجید تو خود تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچی کتابیں ہیں۔ اب ہمارا یہ سوال ہے ذاکر نائک صاحب سے کہ کیا الہامی کتابیں لکھی لکھائی آسمان سے نازل ہوتی تھی، یا الہام لکھا لکھایا اللہ میاں کی طرف سے اتراتا تھا، یا اللہ میاں آسمان سے زمین پر اتراتے تھے اور آ کر الہام لکھتے تھے؟ کیا الہام کو نبی خود نہیں لکھتے تھے، یا کاتب وحی سے نہیں لکھوایا جاتا تھا؟ کیا لکھنے والے انسان نہیں ہوتے تھے؟ تو آئیے پہلے ہم ذاکر نائک صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف دو ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے؟ کیا
मैं स्वर्ग से भिजवाया होगा खुद लिखकर। क्या आप बता सकते हैं इन दो में से कौन सा तरीका सही होगा? अल्लाह ताला ने वही के जरिए हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, वही के जरिए अपने पैगंबर को अपना पैगाम पहुंचाए। मिसाल के तौर पे कुरान कैसे किताब की शक्ल में है, अल्लाह ताला ने वही के जरिए नाजिल पहुंचाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोहराते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, ना लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। वो लेके अपने साहबा, अपने साथियों को, आओ लिखो इकरा, लिखो इकरा, तो लिखते थे। दोहराओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो कहते थे अपने जबान से। लोग जब लिखते थे बोलते थे दोहराओ, और वो सुनते थे हाँ सही है। इस तरीके से धीरे 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 22 साल, 22.5 साल में ये कुरान नाजिल हुआ। जी हाँ, तो हमने जाकिर नाइक की जुबानी सुन लिया कि वही या इल्हाम अल्लाह मियाँ की तरफ से आता और कातबे वही या इंसान यही पे अपने हाथों से उसे लिखते थे। तो बाइबल मुकद्दस पे तनकीद करना या इल्ज़ाम लगाना कहाँ का इंसाफ है कि ये हाथों से लिखी हुई है और ये इंसानों ने लिखी है, जबकि तमाम किताबें जो इल्हामी हैं, कोई किताब आसमान से लिखी लिखाई नाज़िल नहीं हुई। इल्हाम ऊपर से आता और लिखने वाले इंसान थे। लेकिन जाकिर नाइक साहब का बाइबल मुकद्दस पर झूठा इल्ज़ाम लगाना इस बात की निशानदेही है कि बाइबल मुकद्दस जो मौजूदा किताब मसीहियों के पास है, ये इल्हाम नहीं है, बल्कि मसीहियों ने अपनी मर्जी से अपने मुताबिक ये किताबें खुद लिख ली हैं। जबकि जाकिर नाइक साहब की ये बहुत बड़ी गलतफहमी और खामख्याली है, या उनका मजहबी तअस्सुब हो सकता है कि अपनी किताब को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि इस जैसा कोई कलाम है ही नहीं, और दूसरों की मजहबी किताबों को नीचा करके दिखाना और उन पर इल्ज़ाम लगा देना कि ये बदली हुई, बिगड़ी हुई शक्ल है। ये अकीदा तो आपका है, आपके ज़हन की पैदावार है और आपके अकीदे के मुताबिक ये बदली हुई होंगी, लेकिन हमारा तो ये अकीदा नहीं है। हम तो इन कुतब पर जामिया और पुख्ता ईमान रखते हैं कि ये ला तब्दील, ला मुतगय्यर, ला मुतनाही खुदा का कलाम है, और ज़बरदस्ती अपने अकीदे दूसरों पर थोप नहीं दिया करते। आपका जो भी अकीदा है उसे मानते रहिए, मगर इससे बाइबल मुकद्दस की सेहत और सदाकत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ला कहते रहिए कि ये किताबें बदल गई हैं, आपके कहने से ना ये बदल गई हैं, ना ये बदलेगी, और ये ना बदल सकती हैं, क्योंकि ये सच्चा, जिंदा, ला तब्दील खुदा का कलाम है और ये अपनी हिफाजत खुद करता है। तो आखिर में हम आपकी इस गलत फहमी को दूर कर देते हैं कि वही या इल्हाम का मानी और मफहूम क्या होता है। वही का मतलब है वो चीज़ जो पोशीदा हो, और जो चीज़ पोशीदा हो उसको मुंतकिल कर दिया जाता, या वही कान में भी सुनाई देती थी और दिल में भी आती थी। जैसे किसी चीज़ को कान में कहा जाए कि इसे ले लो, क्योंकि वही अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बेचना, लिखना, या वो कलाम इलाही जो नबियों के दिल में डाला जाए, वही कहलाता है। क्योंकि इस्लामी नुक्ता निगाह के मुताबिक वही की दो किस्में हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू, और हम इस्लामी नुक्ता निगाही से इन चंद मिसालों को लेंगे। वही मतलू वो वही है जिसे लुगत, हदीस और कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ताला फरिश्ते जब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मैसेज देते, और वो मैसेज आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते, और जब्राईल आपको दिखाई भी देते और आपको आवाज़ भी सुनाई देती थी, और जो कुछ जब्राईल बोलते थे आप लिख लेते थे और उसे महफूज कर लेते या उसे लिखवा लेते, और वो है कुरान मजीद। यानी वही मतलू का मतलब ऐसी वही जो सुनाई देती हो, वही मतलू कहलाती है। वही गैर मतलू वो वही है जो अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में डाल देते, या ऐसी बात जो नबी के दिल में डाल दी जाए लेकिन सुनाई ना दे, दिखाई भी ना दे, वही गैर मतलू कहलाती है। दीन इस्लाम के नज़दीक अहादीस भी वही गैर मतलू का दर्जा रखती हैं, और हम उनके इस अकीदे का एहतराम करते हैं कि इन दोनों तरीक़ों से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिलता, वही मतलू और वही गैर मतलू के ज़रिया से।
اور یہی طریقہ آپ کو کتاب مقدس بائبل مقدس میں بھی ملے گا کہ الہام یا وحی ان دونوں طریقوں سے انبیاء اکرام کے دل میں ڈال دی جاتی تھی، اور اس طرح سے وہ وحی یا الہام قلم بند کر دیا جاتا تھا، کاتب وحی اس کو لکھ لیتے تھے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، تو وہ اس کلام پر الزام لگا دیتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ نہیں، یہ کتابیں تورات، زبور اور انجیل موجود ہی نہیں ہیں، بدل گئی ہیں، بگڑ گئی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید نے تو صاف صاف لفظوں میں ان کی تصدیق کی ہے۔ قرآن مجید تو خود کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 64 میں کہ خدا کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں بھی کہا گیا ہے کہ خدا کی باتوں کو بدلنے والا کون ہے۔ صرف یہی نہیں، بائبل مقدس نے خود اس کی تصدیق کی ہے کہ بائبل مقدس خدا کا سچا کلام ہے۔ تورات، زبور اور انجیل خدا کا کلام ہے اور سچا کلام ہے، اور خدا کے روح سے یعنی روح القدس کی قدرت سے لکھوایا گیا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس آیت نمبر 3 میں آیا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ یعنی بائبل مقدس کا ہر ایک صحیفہ الہام سے لکھا گیا ہے۔ اب بائبل سے کیا مراد ہے؟ بائبل سے مراد ہے تورات، زبور، انجیل اور صحائف الانبیاء۔ اب بائبل چونکہ یونانی زبان ببلیا سے لیا گیا ہے، تو اس کا مطلب صرف کتابیں نہیں ہیں، بلکہ مقدس الہامی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ جو مقدس الہامی کتاب کا مجموعہ بائبل مقدس ہے، یہ الہام سے لکھا گیا ہے، اور یہ الہام ہے۔ اب ہم لفظ الہام پر ہی غور کریں گے کہ الہام کیا ہے۔ الہام بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پھونک، سانس یا دم۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب سے پہلے کہاں پھونکا۔ دا بک آف جینیسس چیپٹر 2 ورس 7۔ سب سے پہلے خدا نے پھونکا کہاں؟ آدم کے نتنوں میں پھونکا۔ یعنی آدم کو جب بنایا تو وہ بے جان تھا، پھر اس کے اندر پھونکا زندگی کا دم، تو پھر وہ زندہ ہوا۔ اور وہ جو پھونک ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ الہام ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کے الہام سے زندہ ہوا، اس کے اندر زندگی آئی۔ تو خدا کا الہام خدا کا دم ہے، خدا کا سانس ہے، کیونکہ حضرت آدم خدا کے دم سے، خدا کے سانس سے، خدا کے الہام سے زندہ ہوئے۔ تو ان کے اندر جب پھونکا گیا الہام، دم، سانس، تو پھر وہ زندہ ہوئے۔ اور مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا الہام ہے، یعنی خدا کا دم ہے، خدا کا سانس ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو خدا ہمیں سانس دیتا ہے، خدا پھونکتا ہے، اور اس کے الہام سے، اس کے دم سے ہم زندہ رہتے ہیں، اس کے دم سے معجزات ہوتے ہیں۔ تو آخر میں یوں کہوں گا کہ بائبل مقدس تورات، زبور، انجیل خدا کا الہام ہے، خدا کا سانس ہے، خدا کا دم ہے۔ تو جب تک خدا کا سانس موجود ہے، خدا کا دم موجود ہے، تب تک بائبل مقدس بھی موجود ہے، کیونکہ یہ بھی خدا کا دم ہے، یہ بھی خدا کا سانس ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں، مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔